اچھا بیٹا مجھے بتائیں کہ دہی منگوا لیا اور تراویحوں کے لیے بچے ریڈی ہیں؟ اور مجھے یاد آیا سالن ابھی بنانے والا مکمل کرنے والا تھا، وہ ہو گیا؟ اچھا اچھا، اب میں اپنی نماز کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر. ٹھیک ہے. ماں جی آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں جی بیٹا پوچھیں. آج اتنی بھاگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ سب آپ بولی جا رہی وہ دہی آئے، یہ سب کچھ کیوں؟ اچھا بیٹا رمضان آ رہا ہے نا، تو رمضان میں بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کی تیاری پہلے کر کے رکھیں. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے اب ہم نے سب نے آدھی رات کو اٹھنا ہے. کیوں اٹھنا ہے؟ تاکہ ہم اٹھ کے یعنی فجر سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ کھانا کھائیں، ایک بھرپور کھانا. ٹھیک ہے. کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہم روزہ رکھ سکیں. روزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ روزہ نا بیٹا اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین عبادت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور یہ روزہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، جیسے بھوک میں اپنے بھوک کو کس طرح برداشت کرنا ہے، وقت کی پابندی، نماز کی پابندی. اس میں ایک مہینے تک ہماری پوری روٹین اسی طرح رہتی ہے. یعنی ہم لوگ تہجد کے ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم کچھ نہیں کھا سکتے ہیں. اذان کے بعد نا، فجر کی اذان کے بعد ہم کچھ نہیں کھا سکتے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مغرب تک ہم نے نمازیں بھی سب پڑھنی ہے، تسبیح کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کرنی ہے. ویسے تو ہم دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ کریں گے، جیسے سوئیں گے بھی، اٹھیں گے بھی، اسکول بھی جائیں گے، اسکول سے آئیں گے بھی اور پھر ریسٹ بھی کریں گے، نمازیں بھی ساری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ہی مغرب ہوگی، مغرب کی اب بھی اللہ اکبر ہوگی تو پھر ہمارا روزہ کھل جائے گا. پھر طرح طرح کی نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی اور ہم اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ پھر اس کو ہم نے نماز کو بھی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. جب عشاء کی نماز ہو جائے گی ہم 4 فرض بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے. پھر ہم نے جو ہے وہ تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کے بعد پھر ہمارا روزہ ہو جائے گا کمپلیٹ. پھر ہم ریسٹ کریں گے اور پھر ہمارا پھر فجر سے پہلے اٹھیں گے، کھانا کھائیں گے اور پھر روزہ رکھ لیں گے. اسی طرح ہم نے یہ 30 ڈیز کرنا ہوتا ہے یا 29 ڈیز کرنا ہوتا ہے. اچھا آپ کو پتا اس میں روزے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ تو یہ دیکھو ہم نے سمجھایا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے لازمی کرنی ہے. ان چیزوں کے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا روزہ اور مضبوط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کہنا ہے روزہ رکھنا ہے اور ساتھ میں ہم نے یعنی روزہ ہم نے کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کس کے لیے روزہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ہم نے ماما کے کہنے پہ نہیں رکھنا، بابا کے کہنے پہ نہیں رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے اس لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے. یہ سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت ماننی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے. اور دوسرا کام کیا ہوگا ہمارا؟ ریڈ قرآن کو پڑھیں گے ہم روزانہ انشاءاللہ. جی. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ذکر یعنی کہ ذکر کرنا ہے، جیسے تسبیحات ہوتی ہیں نا، ہم نماز کے بعد بیٹھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس کو 100 ٹائم پڑھیں. اور پھر اس کے بعد آپ کبھی صبح بھی پڑھ سکتی ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتی ہیں اور اس کو ہم نے تب تک کرنا ہے جب تک ہمارا روزہ نہیں کھل جاتا. روزے کے بعد تو پھر ہم نے دوسری عبادت بھی کرنی ہے نا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میک اے لاٹ آف دعا بہت ساری کرنی ہے. دعا کیسے کرنی ہے؟ دنیا کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ دے دے، دنیا میں جو جو میری کمی ہے مجھے وہ بھی دے، اور اللہ مجھے آخرت میں بھی دے. کیونکہ ہم صرف دنیا ہی مانگتے رہیں گے نا تو پھر آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو ہم نے آخرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں یعنی آخرت میں جنت الفردوس بھی دے. ہم ان بکس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں گے اور ان کو پڑھیں گے بھی اور روز کی ایک دعا ہم نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں
جیسے 2 words کے وہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی ہم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے روز کی ایک دعا یاد کرنی ہے اور روز ایک حدیث یاد کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے, صدقہ. صدقہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کو کھا جاتا ہے. یعنی اگر میں نے کبھی ماما کو تکلیف دی ہے, پریشان کیا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ جب ہم صدقہ کر دیں گے نا, اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کا معاف کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں بیٹا, آپ صاف ہو. ٹھیک. یہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ یہ دیکھو ہمارے پاس باکس ہے. اب اس میں ہم نے روزانہ پیسے ڈالنے ہیں. اچھا, اس میں پیسے کیوں ڈالنے ہیں ہم نے؟ کیونکہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کو کھا جاتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, جب ہم نے صدقہ کیا ہوگا اور کسی اچھی جگہ پہ ہم لگائیں گے, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ختم کر دیں گے. ماں جی میرے پاس پیسے ہیں, میں اس کے اندر ڈال دوں؟ ہاں جی ضرور ڈالیں. یہ بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں. اور یہ کون سی؟ ماشاء اللہ, ہمارا سب سے پہلا صدقہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اور پتہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں سے, پریشانیوں سے بھی جو ہے وہ بچا لیتے ہیں جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اب روزانہ صدقہ دینا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث بھی ہے کہ ہماری ساری ہڈیاں, ہمارے جسم کی ساری ہڈیاں جو ہے نا, وہ ان کو صدقے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اس چیز کو کرنا ہے. اور اس کے بعد اوائڈ بیڈ تھنگس, یعنی ہم نے کوئی ایسی کام نہیں کرنی, چھوٹے بھائی کو مارنا یا پھر ماما کو نہیں کہنا, اور یہاں پھر الٹی سیدھی حرکتوں سے تنگ نہیں کرنا ماما کو نا. تو ہم نے ہر کام اچھا کرنا ہے کیونکہ رمضان ہے. اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں نا, وہ ساری نیکیوں کا اگر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایک نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 گنا اجر ہوگا, تو رمضان میں وہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں, دگنا کر دیتے ہیں. تو اگر آپ برائیوں سے بچ جاؤ گی, کسی کو مارو گی نہیں, کسی کو ڈانٹو گی نہیں, جھوٹ نہیں بولو گی, تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 سے 20 نیکیوں کا اجر دیں گے انشاءاللہ. یو لائک اٹ؟ Yes, I so like it. الحمدللہ. اچھا, پھر اس کے بعد ہے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور اچھے طریقے سے رہنا ہے, کہ کبھی کسی کو برا نہیں کہنا, اور کبھی کسی کے ساتھ یعنی اگر افطاری میں ماما نے کا برتن رکھے تو آپ نے وہ برتن رکھنے ہیں تاکہ اس میں آپ کو اس میں بھی اجر ملتا ہے. ہر عمل جو ہم کریں گے نا رمضان میں, جو اچھی چیز ہوگی اس پہ ہمیں لازمی اجر ملنا ہے انشاءاللہ. اور آپ کریں گے؟ ہاں جی, میں ضرور کروں گی. انشاءاللہ. اچھا, پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کو ہم نے افطاری پہ بلانا ہے انشاءاللہ. تو آپ میری ہیلپ کریں گے افطاری بنانے میں؟ ہاں جی انشاءاللہ. پھر ہم مل کر بہت سارے لوگوں کے لیے افطاری کا بھی انتظام کریں گے گھر میں بھی, اور کوشش کریں گے کہ ہم گھر سے باہر بھی لوگوں کو افطاری بانٹیں انشاءاللہ. تو آپ بتائیں کہ آپ کو رمضان کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی انشاءاللہ. میں روزہ بھی رکھا کروں گی. آپ روزہ رکھیں گے؟ اچھا, ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں. لیکن میں رکھ لوں گی. رکھ لیں گی آپ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور ان نیکیوں موسم بہار کو ہمیں ضرور انجوائے کرنا ہے اور ضرور انشاءاللہ رکھنا ہے. آپ مجھے رمضان کی سمجھ آ رہی ہے. جزاک اللہ بھیا کی میری آپ لوگوں سے بھی سب سے گزارش ہے کہ یہ مہینہ ایک دفعہ آتا ہے پورے سال میں, اور اسی سال کی برکتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں کہ یہ رمضان موسم بہار, ایسا موسم بہار جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو یوں پھیلائے ہوئے ہمارے ارد گرد, اور اس سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ اس میں اجر بہت زیادہ ہے. جب کہیں بھی سیل لگتی ہے تو کس طرح ہم بھاگتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رمضان میں ہمارے لیے سیل لگا دی ہے کہ جلدی ان نیکیوں کو قابو کرتے جائیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں بہترین اضافہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.